نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله۔ میرے محترم بزرگوں و دوستوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم میں سے کسی کو ناکام نہیں کرنا چاہتے، اور اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک تقریباً 1.25 لاکھ برگزیدہ چنے ہوئے بندوں کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ انسان ناکامی سے بچ جائے، بربادی سے بچ جائے، دنیا آخرت کی ناکامی سے بچ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے 200-400 نہیں، 2-4 ہزار نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا تاکہ یہ انسان کامیاب ہو جائے، دنیا کے اندر بھی یہ چین اور سکون اور اطمینان اور راحت اور برکت والی زندگی گزارے، اور موت سے لے کر پھر ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی یہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، حالانکہ ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ انسان سے ایک دور ایسا گزرا ہے کہ یہ قابل ذکر شے نہیں تھا، ایک ناپاک گندا قطرہ، اللہ نے اس سے مجھے اور آپ کو وجود عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے اپنے نے کیا کہ مجھے عطا فرمایا، ماں کے پیٹ میں 3 اندھوری میں رکھ کے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا، پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چلنے کے لیے پیر دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیا، سوچنے کے لیے دماغ، سب اللہ نے دیا۔ لوگ آتے ہیں دنیا کے اندر، بچے آنکھوں کے بغیر آتے ہیں، کان کے بغیر آتے ہیں، بعض کا دماغ نہیں ہوتا، بعض کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، اور کیوں دی ہیں بھائی؟ اس لیے دی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ آنکھ اللہ نے دی ہے، جہاں چاہے میں دیکھوں اس آنکھ سے، ناپاک کروں اپنے آپ کو، اللہ کی نافرمانی والی جگہ پہ اس کو استعمال کروں، کتنی شرم کی بات ہے۔ اللہ سے حیا کرنا، اللہ سے حیا کرنا۔ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے کیا بولنا ہے مجھے؟ جو چاہے بولوں، جھوٹ بولوں، غیبت کروں، ادھر ادھر کی باتیں کروں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ کان اللہ نے دیے ہیں، آج کان اللہ بند کر دیں، آج زبان اللہ بند کر دیں، آج آنکھیں میری اللہ بند کر دیں، کیا کر لوں گا میں؟ تو اللہ نے اعضاء و جوارح اس لیے دیے کہ ہم ان کو صحیح استعمال کریں، اور صحیح استعمال کر کے دنیا میں بھی مزے کریں گے ہم۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان آنکھوں سے غلط استعمال کرے اور اس کو سکون ملے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ غلط بولے اور دل میں سکون ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ غلط سنے اور دل کو سکون، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے دلوں کے سکون کا تعلق اپنے احکامات کے پورا کرنے میں رکھا۔ خبردار، اچھی طرح سمجھ لو، اللہ پاک فرمانے قرآن میں، اچھی طرح سمجھ لو کہ دلوں کا اطمینان ہماری یاد میں ہے۔ اور علماء کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی یاد کیا ہے؟ کہ جس وقت کا جو اللہ کا حکم اس کو پورا کرنا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اب اگر غلط دیکھ رہا ہوں تو گویا کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، نہیں مل سکتا سکون، پریشان ہوں، ڈپریشن ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ تو جسم کا صحیح استعمال، اللہ نے باہر کی کسی چیز سے تعلق نہیں رکھا انسان کے سکون کا اور کامیابی کا۔ جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، اور قوموں کے واقعات بیان کر کے اللہ نے بتا دیا اچھی طرح سمجھ لو۔ صرف اور صرف تمہارا جسم جو ہے وہ تمہیں کامیاب کرے گا یا ناکام کرے گا، بس۔ 2 چیزوں کو اللہ نے فرمایا، 2 چیزیں شرط ہیں،
ایمان اور اعمال صالحہ، تیسری کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ کوئی ڈگری چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، نہ کوئی مکان چاہیے، نہ کوئی بینک بیلنس، کچھ نہیں چاہیے اللہ کو۔ اللہ پاک کے پاس، اللہ پاک کے یہاں سے جو شرط ہے وہ صرف ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے، بس۔ اور یہ ہر آدمی کے اختیار کی چیز ہے۔ اور اللہ نے کہتے ہیں 2000 گز کا بنگلہ لے کے آؤ گے تو جنت میں ڈالوں گا، تو بیچارہ غریب آدمی کہتا میں تو کہاں سے لاؤں پھر 2000 گز کا بنگلہ۔ یہ فلاں ڈگری لے کر آؤ گے تو جنت میں جاؤ گے تو کہے گا مجھے تو پڑھنا آتا نہیں، الف با تا نہیں جانتا ہوں، میں ڈگری کہاں سے لے کر آؤں گا۔ غریب سے غریب آدمی، سادہ سے سادہ آدمی، دیہاتی، بالکل ان پڑھ، اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ بلال تیرا کیا عمل ہے کہ جنت میں میں نے اپنے تیرے قدموں کی آواز اپنے ساتھ سنی؟ تو بتاؤ کہاں بلال اور کہاں جنت میں اللہ کے نبی ان کے قدموں کی آواز سنتے ہیں؟ بلال حبشی غلام، کہاں اللہ نے پہنچایا؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غالباً جب انتقال ہوا تو حضور نے کیا فرمایا کہ آج اللہ کا عرش ہل گیا۔ سعد بن معاذ کون تھے؟ سادے سیدھے صحابی تھے، لیکن کتنی محنت کی اپنے اوپر کہ فرمایا کہ پنجوں کے بل اللہ کے نبی چل رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ آج اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آج میرے دوستوں کم قسمتی سے دنیا کے اندر ایسا ماحول بن گیا کہ انسان اپنے علاوہ ہر چیز پر محنت کر رہا ہے، کپڑوں پر محنت، گاڑیوں پر محنت، تعمیرات پر محنت، ہر چیز پر محنت کرتے اتنی چیزیں ہو گئیں اور اتنے آسانی اور اتنے آرام کے سامان بن گئے، لیکن آپ انسانوں کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو تو بے چینیاں، سکون، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے۔ اب مجھے اچھی طرح ہے، جب چھوٹے تھے تو ہمارے پورے کراچی کے اندر ایک نفسیاتی اسپتال ہوتا تھا، ایک۔ جانتے نہیں تھے نفسیاتی بیماری کیا ہوتی ہے، ڈپریشن کیا ہوتا ہے، انگزائٹی کیا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اسباب اتنے بڑھ گئے، سہولتیں اتنی بڑھ گئی، چیزیں اتنی بڑھ گئی، سہولتوں کے سامان۔ کسی کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہوتا تھا، وہ ان کے گھر میں تو ایئر کنڈیشن ہے۔ اب تو آپ چلے چھوٹی چھوٹی آبادی میں آپ کو ایئر کنڈیشن نظر آئیں گے۔ تو سہولتوں کے سامان ہو گئے، لیکن میرے دونوں دلوں کو اطمینان نہیں ہے، آپس میں محبتیں ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، اب سارے کماتے پھر بھی پریشانیاں ہیں۔ تو یہ جو میرے دوستوں محنت ہے، تبلیغ کی محنت، یہ کوئی نئی محنت نہیں ہے، اس بات کی محنت ہے کہ انسان اپنے اوپر محنت کرے، اپنے دل پر محنت کرے۔ میرا دل سب کا تاثر نکال دے مجھے، اور اللہ کی محبت، اللہ کے تاثر کو دل میں بٹھا دے، بس اللہ ہے میرا سب کچھ، میرے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ساتھ ہے، سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے۔ اس لیے کلمے کے اندر پہلے نفی کرائی، لا کہو، انکار کر دو ہر چیز کا، کوئی چیز لا، بالکل ہر چیز کو نفی کر دو، کچھ نہیں ہو سکتا کسی سے بھی، نہیں عزت ملے گی کسی سے، نہیں کامیابی ملے گی کہیں سے، نہیں صحت ملے گی کہیں سے کچھ نہیں ہے۔ اس سے سب سے بنیادی محنت جو نبیوں نے کرائی آگے وہ ایمان کی محنت، ایمان بناؤ۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ سے محبت بنا لو اپنی، سوچو اس کے احسانات ہو، کیا کیا احسان دیے اللہ نے، اور ہم بیٹھے ہوئے اطمینان سے۔ کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ نہیں سکتے، یہی ہمارے ساتھ بہت سارے بیٹھے کرسیوں پر، کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے، کھڑے ہی رہتے بیچارے، کرسی میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے مجھے۔ کتنے لوگ ہیں، ایک ایک نعمت پہ آدمی غور کرے اپنے جسم کے اندر تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ہماری دن میں کتنی دفعہ آنکھیں پر ہماری چپکتی رہتی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھوں کے اندر پانی کا آ جانا، آج کل سردی کا زمانہ ہے، خشکی ہوتی ہے، تو کبھی کبھی مجھے رات کو جو ہے نا منہ خشک ہو جاتا ہے، اب آنکھ کھل جاتی ہے خشک ہونے کی وجہ سے، پورا منہ اندر سے خشک ہوا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی پیو تو اب ہر وقت ہمارا منہ اندر سے گیلا ہے۔ اللہ نے کیسا تھوک کا نظام بنایا، آدمی سوچا کبھی تھوک کا نظام ختم ہو جائے، آدمی یعنی اندر جو ہے نا وہ لکڑا بن جائے گا، پریشان ہو جائے گا آدمی، کیا ہو گیا؟ یہ تھوک کتنی بڑی نعمت ہے، تھوک کا ہونا،
کبھی کبھی جب منہ خشک ہو جاتا ہے رمضانوں میں، گرمیوں کا رمضان ہو یا ویسے جیسے آج کل کا موسم ہے، بڑی عمر کے لوگوں کی پریشانی ہو جاتی ہے، ایک ایک نعمت کو آدمی غور کرے اللہ کی، کتنی اللہ کی نعمت ہے، کتنے وضع وضع کے پھل، وضع وضع کی سبزیاں، ٹھیلوں کو دیکھو تو جاتے، ایک ایک ٹھیلے پر کتنی سبزیاں، کتنی نعمتیں اللہ کی. تو آدمی روزانہ اللہ کی نعمتوں کو سوچے اور اللہ کے احسانات کو سوچے کہ اللہ کون ہے بھائی، کیسے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اپنا تعارف کرایا اللہ نے، میں کون ہوں، مجھے پہچانو میں کون ہوں. ہاں، کپڑے والا کپڑے کو پہچانتا ہے، جوتے والا جوتے کو پہچانتا ہے، چمڑے والا چمڑے کو پہچانتا ہے، ڈاکٹر صاحب فلاں چیز کو. ارے بھائی اللہ کو پہچانو، اللہ کون ہے بھائی. ساری دنیا کی طاقت مل جائے اس وقت، روشنی ہو جائے آسمان میں، کسی کے بس میں نہیں. اور صبح جب سورج نکلے گا ساری دنیا کی طاقت مل جائے، سورج نہ نکلے، سورج نکل کے رہے گا. اللہ اللہ ہے بھائی. سردی سے گرمی کا لانا، گرمی سے سردی کا لانا، اللہ کرنے والے ہیں. تو اللہ سے ہمارا جی لگ جائے اللہ سے. ابھی نماز پڑھی ہم سب نے، کیا حال ہے ہمارا، کہاں چلے گئے ہم نماز میں. میں نے کیا فرمایا، سب سے قریب میرا بندہ سجدے کی حالت میں مجھ سے قریب سجدے میں. اور واقعہ میں کبھی سجدہ کرے ہم ایسا کہ ہم جب سجدہ کر رہے ہوں تو ہمارا ذہن ہو، دھیان ہو کہ میں نے اللہ کی قدموں پہ سر رکھا ہوا ہے، میرے کان میری تسبیح کو سن رہے ہوں اور میری آنکھیں جو ہے وہ میری ناک پہ ہوں نگاہ، اور میرے پاؤں اور ہاتھ جیسے رکھنے چاہیے ویسے ہوں، اور میں اپنی تسبیح کو سنوں. دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے سجدے میں. تو صحابہ کرام سمجھدار تھے، ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا. تو اللہ رب العزت ہر جگہ ان کی مدد ہوئی، ہر جگہ. 313 ہیں، وہاں 1000 ہیں. یہ 313 نہیں، کتنے ہیں، کمزور ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس، سواریاں نہیں ہیں ان کے پاس. اللہ نے 1000 اسلحے سے لیس سواریاں ان کے پاس، گانے بجانے عورتیں، جذبات بنانے عورتیں ساتھ، اللہ نے ان 313 کو 1000 پہ فتح کر کے دکھایا. جگہ جگہ اللہ نے کامیابی دکھائی. پائمی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے قصہ، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، کہ محمود اور ایاز کے کئی قصے سناتے تھے. تو ایک قصہ سناتے تھے کہ ایاز تو غلام تھا، محمود بادشاہ تھا، لیکن وہ ایاز جو تھا غلام تو تھا لیکن بہت سمجھدار تھا، بہت ہی زیادہ وفادار اور اپنے بادشاہ کی منشا کو پہچان کر چلنے والا. تو جتنے رؤسا تھے، عمرا تھے، درباری تھے، وہ حسد کرتے تھے کہ بادشاہ غلام سے اتنی محبت کرتا ہے. تو بادشاہ نے کہا میں ان کو سمجھاؤں گا کہ میں اس سے محبت کیوں کرتا ہوں. تو ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا اور اپنے خزانوں سے چیزیں نکال کے دربار میں لا کے رکھ دی. مختلف خزانوں سے چیزیں، سونا ہوگا، چاندی ہوگی اور قیمتی اشیاء ہوں گے، ہیرے جواہرات لا کے رکھ دیے دربار میں. اور سب کے سامنے اعلان کیا کہ بھائی آج انشاءاللہ ہمارا یہ چاہتا ہے کہ یہ سامان ہمیں رکھا ہے اور جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے وہ اس کی ہو جائے. تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیا دار تھے، وزراء عمرا سارے، تو نپکے چیزوں کی طرف. اور یہ ایاز جو تھا یہ بادشاہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، یہ کہیں نہیں اٹھا. تو بادشاہ نے کہا تم نے ہماری بات نہیں سنی، ہم نے کیا اعلان کیا. اس نے کہا کہ آپ کی بات سنیے. تو پھر بادشاہ نے کہا بھائی تم بھی کس پہ ہاتھ رکھ دو. تو اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے بھائی، کہنے بادشاہ سلامت میں کسی ایک چیز پہ ہاتھ رکھوں وہ میری ہو جائے گی، میں تو آپ پہ ہاتھ رکھتا ہوں آپ میرا ہو جائیں گے، تو سب کچھ میرا ہے. تو اللہ کو ساتھ لینا. وہ سمجھدار تھا، غلام تھا، لیکن وہ سمجھدار تھا. اس نے کہا میں بادشاہ کو ساتھ لے لوں گا تو بادشاہ کے سارے خزانے، بادشاہ کی ساری چیزیں میری ہیں. تو آج میرے دوستوں اللہ کو ساتھ لینا، اللہ کو ساتھ لینا ابھی ہمارا مزاج نہیں بنا. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے رہے کہ بھائی روزانہ 25 مرتبہ دعوت دو، کم از کم 25 دفعہ دعوت دو. دعوت کیا دو کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کرنے والے اللہ ہیں، اللہ اعمال سے کرتے ہیں، چیزوں سے اسباب سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور اسی طرح صحابہ کی، انبیاء کے واقعات جو اللہ نے اسباب کے خلاف کیے وہ بیان کرو، بار بار کرو.
دیکھیں نا قرآن پاک جو ہے وہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے قیامت تک قرآن پاک وہی ہے اور وہی واقعات ہے اس کے اندر. ہر پارے کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. آج ہمارا تھوڑا سا پڑھے لکھے ہو گئے نا ذرا بھائی کوئی نیا والیوم آنا چاہیے, کوئی نیا کوئی نئی چیز ہونی, کوئی نیا انداز ہونا چاہیے. نیا انداز کیا ہوگا بھائی؟ جیسے اللہ نے ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے زمین سے چیزیں نکالی وہی ہم کھا رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے زمانے میں گندم کھاتے ہیں, ابھی لوگ گندم کھاتے ہیں, چاول کھاتے ہیں, دالیں کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں. کوئی نئی چیز تو نہیں ہوتی. ہاں ہم نے ذائقے بدل دیے, اس کے انداز پکانے کے بدل دیے, چیزیں تو وہی ہیں. ایسے انسان کی روح کے لیے, اس کی روح کی تعمیر کے لیے, اس کی روح کی اصلاح کے لیے وہی قرآن و حدیث ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہی ہے قرآن و حدیث, اسی سے ہمیں فائدہ ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ پیدائش سے لے کر اور فرعون کے غرق ہونے تک پورا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھیں اللہ کی کیسی مدد ہے. یعنی کوئی تصور میں نہیں آ سکتا کہ ایک بچے کو صندوق میں ڈال دیا جائے اور پھر پانی میں بہا دیا جائے. چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, اس کو صندوق میں بند کرو اور پانی میں ڈال دو. کوئی عقل تو کام نہیں کرتا. یہ کیسے انسان بچ سکتا ہے اس کے اندر؟ جو پانی میں ڈالیں گے تو صندوق ایسا ہونا چاہیے کہ پانی اندر نہ جائے, اور ایسا صندوق بنا دیجیے پانی اندر نہ جائے تو سانس کیسے لے گا بچہ؟ اور پھر وہ صندوق کو پہنچا دیا بادشاہ کے پاس جس نے ہزاروں بچے قتل کر دیے, اس کی گود میں لا کے بٹھا دیا بچے کو. اب کیسے اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیں کہ اسی گھر سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. تو پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا شروع سے آخر تک, جب پیچھے ساری دشمن کی فوج آ گئی, آگے پانی ہے, اب کوئی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. جب کیسے بچیں گے بھائی؟ بچاؤ کو تو کوئی راستہ نہیں ہے. آگے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, اس کی فوج ہے, اور یہ بالکل کمزور سارے بنی اسرائیل. لیکن جب بنی اسرائیل چیخ پڑے, پریشان ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام تو مارے گئے, تو موسیٰ علیہ السلام ایمان والے تو انہوں نے کیا کہا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. اور پھر کیا ہم سب جانتے ہیں. تو میرے دوستو اللہ اللہ ہے. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. جس چیز کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اللہ سے جی تو لگائیں. ہمارا دل بقول ہمارے بزرگ انتقال کر گئے ستار صاحب ختم جو ہمارا دل نہ وہ پنساری کی دکان ہو گئی. اب تو پنساری کی دکانیں لوگ پہچانتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں امتیاز اسٹور ہو گیا. ہر چیز ہمارے دل کے اندر اللہ کے سوا, پتہ نہیں کیا کیا کوڑا بھر دیا ہم نے دلوں کے اندر کہ ہمارے نماز میں بھی اللہ یاد نہیں آتا. تو یہ محنت ہے مستقل اگر ہم اپنی زندگی کو آسان کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دین آسان ہے, دین آسان ہے, اس لیے کہ دین انسان کی فطرت ہے. اگر انسان دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے گویا کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, اور جو چیز فطرت پہ ہوتی ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے, اور جو چیز اپنی فطرت سے ہٹ جاتی ہے اس سے بساؤ کا نقصان اور بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو دین انسان کی فطرت ہے. دین کیا ہے؟ انسان کی فطرت ہے. اگر انسان دین پر چل رہا ہے, اپنی فطرت پر چل رہا ہے, فطرت پر ہے, تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی مزے کرے گا. غریب ہے, فقیر ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, لیکن اس کے دل میں اطمینان ہوگا, چہرے پہ بشاشت ہوگی. بھائی بزرگ تھے, ان کے گھر پاس آ گیا تو کیا ہو گئے, خوش ہو گئے. آج ہمارے گھر میں وہ آیا, مہمان آئے جو اللہ کے نبی کے گھر میں اکثر آیا کرتا, فاقہ ہے گھر میں, بچے بھی خوش ہیں, خود بھی خوش ہیں, فاقہ ہے ہمارے گھر میں. اس لیے حال تو اللہ کی طرف سے آتا ہے, کسی کے یعنی انسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ انسان جو ہے خود سے کوئی مالدار بن جائے, خود سے امیر بن جائے, خود سے اس کے بعد چیزیں آئی. تو اللہ کا نظام ہے. دنیا کو اللہ رب العزت نے تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. کسی کی محنت سے کوئی کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا, میری عقل کا کام ہے, وہ پاگل ہے جو کہہ رہے ہیں میرے ہاتھوں کی کمائی, میں تیرے ہاتھوں کی کمائی. کتنے ایسے آپ نے دیکھے کہ معاشرے کے اندر 10 سال کا بچہ ہے, کروڑ پتی باپ ہے, مر گیا, 10 سال کا بچہ بغیر کسی محنت کروڑ پتی بن گیا. کتنے واقعات. پاگل آدمی ہے, دماغ اس کا ٹھیک نہیں ہے, وہ 20 روٹیاں کھا جاتا ہے, وہ مقدر میں لڑ کے رکھے 10 20 روٹیاں. کتنے واقعات ہمارے سامنے. تو جہاں تک دنیا کا تعلق ہے میرے دوستوں بزرگوں, وہ انسان کی عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں,
سے منع نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا، دکان کھولنا، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس پہ یقین رکھنا کہ میں نے یوں کیا تو یوں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے اللہ کھیتی اگتی ہے، اور بالکل کھیتی اگ کے پوری تیاری کی، کسان نے محنت کی اور ماشاءاللہ کھیتی لہلانے لگی، اور اللہ کی طرف سے بارش آ گئی، اولے پڑ گئے، اور ساری کی ساری کھیتی جل گئی، ختم ہو گئی۔ کیا کر سکتا ہے؟ ایک آدمی نے تعلیم حاصل کی، پڑھتا رہا 16 17 18 جماعتیں پڑھ لیں اور ڈگری مل گئی، اور پتہ چلا اگلے دن انتقال ہو گیا۔ کتنے جو ہے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، 14 16 جماعتیں پڑھے ہوئے، نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اور اتنے انگوٹھے چھاپ ہیں جن کے نیچے پتہ نہیں کتنے ماسٹرز کیے ہوئے لوگ نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کا نظام ہے، دنیا بقدر مقدر ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن دین کے معاملے میں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے معاملے میں ہر آدمی کو محنت کی ضرورت ہے، ہر آدمی کو، اور یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اس کے لیے بزرگ کہتے ہیں جو ہمارا علاج ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ ہم دعوت دیں، اللہ کی غیر کی نفی کریں، اور اللہ کا اس بات کریں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا، اسباب سے نہیں ہوتا، ڈگریوں سے نہیں ہوتا، اور یہ اللہ نے دکھایا ہے دنیا کے اندر۔ اب دیکھیں فرعون کے پاس کیا نہیں تھا، فوج تھی، اسلحہ تھا، سب کچھ تھا، اللہ نے کیا کیا بھائی؟ قارون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، نمرود کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، ساری قوم ہے نوح علیہ السلام کے مقابلے میں، لیکن اللہ رب نے کیا کیا؟ آن کی آن میں پانی کا سیلاب آیا، اور ساری کی ساری قوم سوائے 100 کے اندر لوگ بچے، سب ختم ہو گئے۔ تو سارے واقعات، صحابہ کے سارے واقعات، کتنے غزوات، کتنی چیزیں اللہ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، 40 سال پھر 13 سال 53 سال آپ مکے میں رہے، اور جو ہے آپ کو رات کو نکل کے جا رہے، چھپ کے نکل کے جا رہے، اور 10 سال کے عرصے کے اندر اللہ رب العزت نے کایا پلٹ دی ساری، 10 سال کے عرصے، بلکہ 8 سال کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے، چھپ کے نکلے تھے، اور فاتحانہ سارا مکہ خاموش، گھبرا گیا کہ کیا ہو گیا بھائی۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا تعلق نصیب فرما دے ساری میں، اس کے لیے ہمیں جو بزرگ کہتے ہیں کہ روزانہ ہم دعوت دیں، اللہ کی غیر کی نفی کریں، اللہ کا اس بات کریں، پھر اعمال سے ہونے کو بولیں گے، اعمال سے اللہ مسئلوں کو حل کریں گے، چیزوں سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، چیزوں سے نہیں، اللہ اعمال سے مسئلوں کا حل کریں گے، نماز سے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل کرے گا، جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، نماز پڑھ کے بنجر زمین ہے، نماز پڑھتے ہیں پانی نکل آتا ہے، تو نماز کے ذریعے، اعمال کے ذریعے صدقے سے اللہ بیماریاں کو دور کریں گے، صدقے سے اللہ پاک بلاؤں کو دور کریں گے۔ تو اعمال کو بولنا کہ اعمال سے اللہ ہمارے مسئلے حل کرے، اور آخرت کے تذکرے کرنا، آخرت کے تذکرے، جنت ہے۔ یہ جتنے جوان بیٹھے نا یہ میرے سامنے، یہ سارے ایک دن میرے جیسے ہو جائیں گے، سفید بال، سروں پہ جھریاں، نہیں رکی جوانی، بوڑھا ہونا ہے، جانا ہے دنیا سے، ہو نہیں سکتا کہ جوان آدمی بوڑھا نہ ہو اور بوڑھا آدمی قبر میں نہ جائے۔ دنیا ایسی ہے، ہر آنے والا دن جو ہے ہم اور آپ قبر سے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں، ہر آنے والا دن۔ دنیا کے اندر زوال ہی زوال ہے، ہر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، ایک کلی ہے وہ کھلتی ہے، پھول بنتی ہے، پھر مرجھا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر کتنے بہترین مکان بنا لیں آپ، بیرون اور کھنڈرات بن لیں، جتنے کھنڈرات ہیں دنیا کے اندر آپ جا کے دیکھ لیں، یہ سارے کھنڈرات کسی زمانے میں شاندار عمارتیں تھیں، شاندار، بڑے بڑے محلات تھے، مکانات تھے، لوگ رہتے تھے اس کے اندر۔ ہم عبرت سے دیکھیں ساری دنیا کے اندر، اپنے شہر میں جا کے دیکھیں، ہماری جو پرانی آبادیاں وہاں جائیں، ہم جا کے دیکھیں۔ ابھی کل ہی میں وہاں ڈاکٹر نوشاد صاحب کے گھر کے باہر کھڑا تھا، تو ان کے سامنے کا مکان تو میں دیکھا 1934 کا بنا ہوا مکان، 1934، 90 سال پرانا۔ تو جب وہ بنا ہوگا تو کتنا شاندار ہوگا وہ مکان، اور میں دیکھ رہا تھا وہ، تو ساری چیزیں زوال پر کی ہے۔ تو آخر کو بولنا کہ آخر کیسی ہے، ہمیشہ کی جوانی، کوئی غم نہیں وہاں،
ट्रैफिक जैम है, पेट्रोल महंगा हो गया, फला हो गया, कुछ नहीं, मजे ही मजे वहां, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं। आखिरत को बोलो कैसी है जन्नत, दौड़ो ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान से ज्यादा है। बताओ चौड़ाई, अल्लाह ने लंबाई को जिक्र ही नहीं किया, चौड़ाई का जिक्र है, लंबाई तो बहुत ज्यादा होती है। ऐसी जमीन और आसमान की चौड़ाई को जानते ही नहीं कितनी है भाई। ये तो पहले आसमान और पहला जमीन जो है ना, पहली जमीन और पहले आसमान की चौड़ाई को कोई नहीं नाप सका आज तक। तो नीचे सातवीं जमीन, सातों जमीन नीचे और फिर सातों आसमान। अल्लाह ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो, अल्लाह कह रहे भाई हम किस चक्कर में पड़े हुए। 40-50 साल ये बच्चा बैठा है 30 साल का होगा, तो 60-65 साल, 40-45 साल के बाद छुट्टी, चल क्या इससे पहले भी चले जाता है। तो आदमी किस चक्कर में पड़ा हुआ भाई। जैसे आखिरत को बोलना है, जन्नत को बोलना, जन्नत के लिबास, जन्नत की जवानी, जन्नत का हुस्न, जन्नत के मकानात, ऐसे बड़े बड़े मकानात होंगे भाई, हजारों कमरे, हजारों दरवाजे, हजारों मेहमान, खूबसूरत। फिर अल्लाह खुद, अल्लाह फरमा रहे हैं, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मैं तुम्हें क्या पहनाऊं, सोने के कंगन अल्लाह पहनाएंगे, सोने के कंगन सूरज में अल्लाह फरमा, और अल्लाह पाकीज़ा शराब अल्लाह पहनाएंगे। अल्लाह पाक, बताओ कोई बात, अल्लाह पाक पाकीज़ा शराब अपने बंदों को पिलाए, अल्लाह तो कैसी मजे की बात है। और अल्लाह सोने कंगन पहने, यहाँ तो सोना कुछ हराम है। तो जन्नत को बोले नहीं, जन्नत को बोलने से दुनिया में मजा ही नहीं आएगा। दुनिया में है क्या, दुनिया में कितना मरा हुआ बकरी का बच्चा कोई लेगा, अल्लाह तो कौन लेगा इसको, बकरी के बच्चे के ऊपर शायद होता तो फेंकता तो नहीं कूड़ी के ऊपर। क्या फरमाया, इसका मफहूम ये है कि अल्लाह की निगाह में ये दुनिया इससे भी गई गुजरी है, जिसके पीछे हम भाग रहे सारे। लड़ाइयाँ, भाई बहनों में लड़ाइयाँ, भाई भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, वो खानदान लड़ रहे हैं। फिर क्यों भाई 120 गज के प्लाट पे लड़ाई होती है, 80 गज के प्लाट पे लड़ाई होती है। अरे भाई क्या दे दो भाई उसको। क्या फरमाया, जो हक पे होते हुए इसलिए झगड़ा नहीं करेगा कि झगड़ा होगा तो वो आपको माफ कर देगा। अल्लाह उसको 20 जन्नत में महल अता फरमाएगा। तो कितने दिन की बात है, 40-50 साल ठीक है, मैं कैसे किराए के मकान में रह लूंगा, ले भाई तू ले भाई, मुझे झगड़ा नहीं करना अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने बाप से। घर घर जगह ये क्यों भरे हुए हमारे कोर्ट, आप जाए तो सही। सबसे ज्यादा जो झगड़े कोर्टों के अंदर, आप किसी वकील से जाकर पूछे, सबसे ज्यादा खानदानी झगड़े वहां पर, विरासत के झगड़े। आप चले जाए दारुल में, चले जाए मदारिस में, तो क्या आते हैं झगड़े, ये तो तलाक के झगड़े आते हैं, ये विरासत के झगड़े आते हैं। बताओ मुसलमान लड़ रहा है अपने भाई बहन से विरासत के, क्यों लड़ रहा है, इसलिए कि वो यकीन नहीं है कि अल्लाह पाक करने वाले। अगर अल्लाह पे यकीन होता है छोड़ देता, भाई ठीक है मेरे मुकद्दर को मुझे मिलेगा, तू रख ले भाई, मैं लड़ूंगा तेरे। तो इससे आखिरत को बोलना मेरे दोस्त। आज हम सोच रहे सुबह से अब तक, मैं भी शामिल हूँ आपके साथ, सुबह से अब तक हमने कितना आखिरत को बोला। हम सब अपने गिरेबान में जाते हैं, थोड़ा सा सोचे कितना हमने कब्र को बोला। तन्हा जाना है वहां पे, तन्हा। मुझे अच्छी बहुत पुरानी बात है, मदीना मुनव्वरा हमने कभी वो बगली कब्रें नहीं देखी। हमारे तो सीधी कब्र होती नहीं होती, हमारे तो संदूक नुमा कब्र होती है, ऊपर से डाल देते, पत्थर रख देते हैं, उसके बाद पट्टी डाल देते हैं। वहां बगली कब्र होती है, यूं है तो नीचे अंदर डालते हैं। तो अब वो हम तो कभी देखने से, वो कब्र खोद रहा था, कोई सिंधी था हमारा भाई वो, तो हमने कहा भाई हमें देखनी है कब्र कैसी है। तो उसने दिखाई, तो कब्र यूं सीधी होती है, नीचे डालो मुर्दे को जमीन में, फिर उस मुर्दे को खिसका देते नीचे अंदर की तरफ। तो वो अंदर ऐसे होता है, बस मुर्दा लेटा है, तो अगर मुर्दे का सर समझ, नाक जो है ना वो ऊपर लगती है उसके, बस। फिर इधर जो है ना, जब अंदर डाल देते तो उसके साइड में वो ईंटें लगा देते, और जितनी मिट्टी होती है ना सारी की सारी मिट्टी अंदर डाल देते गड़े के अंदर, बस। अब बताओ, उसने हमें अंदर लेटा हो और लेट के खिसक के अंदर दिखाया कि भाई इस तरह मुर्दे को हम अंदर खिसका देते हैं और इधर ईंटें डाल देते हैं और फिर मिट्टी पूरी पूरी डाल देते हैं। अब ईमान वाला है तो क्या है भाई, कोई मसला ही नहीं ईमान वाले, तो जन्नत का बाग है भाई, हद निगाह तक खुल जाएगा। और अगर खुदा ना खास्ता ईमान के बगैर दुनिया से गया तो अल्लाह के नबी ने क्या सोचा है, ऐसे जैसे दोनों उंगलियां हाथ की ऐसे उसकी पसलियां
یہاں قبر کو جنت کا باغ مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کا باغ ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ تو روزانہ جہنم کے قبر کے تذکرے جانا ہے۔ آج کل تو اللہ کی شان قبرستان میں جا کے بھی بہت یاد نہیں آتی، وہاں پہ بھی ٹیلی فون کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ہمارے علاج ہے، ہمارے بزرگ ہمیں اپنا علاج بتا کے گئے کہ روزانہ دعوت دو، ایمان کی دعوت، اعمال کی دعوت، آخرت کے تذکرے، یہ تینوں بنیادی دعوتیں ہیں۔ یہ ہمارے قرآن کے اندر آپ دیکھیں، تینوں چیزیں ملیں گی آپ کو، ایمانیات اور پھر اعمال سے ہونے کو بولنا اور آخرت کو بولنا۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہاں ہمارا آنا بیٹھنا بیان سننا یہ کوئی رسم نہیں ہے بھائی کہ شب جمعہ میں آ گئے اور بیان سن لیا، بھائی آج بیان اچھا تھا، آج بیان اچھا تھا، یہ ہوا تبصرہ کر کے ہم چلے گئے۔ نہیں میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو کچھ فیصلے کرنے ہیں، فیصلے کرنے ہیں۔ آپ ساری دنیا میں اس وقت دیکھو کتنی پریشان ہے دنیا، کتنی پریشان، اور علاج ہمارے پاس ہے۔ یہ علاج ہے، ایمان والی زندگی، اعمال والی زندگی، یہی علاج ہے، کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اور علاج ہے ہی نہیں۔ ابھی میں نماز پڑھ کے ظہر بھی نکلا تو وہ بعد میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، یوں ہو گیا ہے، مہنگائی ایسی ہو گئی، تو کہہ رہے فلاں لیڈر کو دعائیں دو، سارا اس کا کیا ہوا ہے۔ لے بھائی لیڈر کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ پاک تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جتنا برو میں بھی پھنسا ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، یہ تھوڑی اللہ کے لیڈر کا کیا ہوا ہے۔ وہ تو سب کے اعمال کی وجہ سے یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر اعمال صحیح ہوں گے تو حالات صحیح ہوں گے، فیصلہ ہے اللہ کا۔ جیسے 2-2-4 ہم نہیں کہیں گے، 2-2-4 2 کو 3.99 بھی نہیں کہیں گے، 2-2-4 ہے، ابھی رات ہے تو رات ہے۔ ایسے فیصلہ ہے اللہ کا کہ جتنے حالات ہیں دنیا کے اندر اس کی وجہ انسانوں کے اعمال ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرمائے کہ مقبول رہیے بستی والے تقویٰ حاصل کر لیں اور ایمان حاصل کر لیں، تو اللہ پاک فرماتے میں زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا۔ کسی اور چیز میں نہیں کہا کہ حکومت حاصل کر لیں گے تو ان کو برکتیں دوں گا، مال حاصل کر لیں گے، تقویٰ حاصل کر لیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی مانیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو اللہ کا وعدہ ہے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں۔ کوئی اس میں عقل وقل کا مسئلہ نہیں ہے۔ صحابہ نے سمجھداری کی، سیدھے سادے لوگ تھے، دنیا کو بہت زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کو ساتھ لے لیا۔ ہزاروں سال کے خزانے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ روم کے پاس کیا تھا اور فارس کے پاس کیا تھا، تاریخ تو پتہ چلے گا کیا خزانے تھے وہ۔ آج تو تصور نہیں اس خزانوں کا، یعنی وہ آپ کہتے ہیں سونے کا تاج، تو یہ سونے کا تاج ایسے کہ سر پہ آ جائے، ایسا تاج نہیں ہوتا، وہ تو لٹکتا ہوا تاج ہوتا تھا، پتہ ہے ہزاروں کلو وزن کا، یوں بادشاہ جا کے بیٹھتا تھا، اس کے سر کے اوپر وہ ہوتا تھا، یہ سر پہ رکھا نہیں جاتا تھا، ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا تھا وہ۔ تو اللہ نے وہ خزانے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے خزانے روم اور فارس کے تصور میں نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں کتنی بڑی بڑی طاقتیں ان کمزوروں کے آگے زیر ہو جائیں گی۔ لیکن چونکہ اللہ کو ساتھ لے لیا تھا، اسباب تو کچھ بھی نہیں تھے صحابہ کے پاس۔ بیت المقدس گئے تو حضرت عمر کس طرح گئے آپ سب جان، وہی ان کے پرانے پیون زدہ کپڑے ہیں، اور جب ان کی باری آئی بیت المقدس میں داخل ہونے کی تو غلام سواری پہ سوار تھے، پیدل چل رہے تھے، تو انہوں نے چابیاں دے دی، لڑنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو، اتنا روب تھا۔ آج اللہ کی شان مسلمان، ہمارے پاس سب کچھ ہے اور ہم مروب ہے ساری انسانیت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے پاس میرے دوستوں وہ دولت ہے، ہمارے پاس وہ زندگی ہے جو سارے انسانوں کی ضرورت ہے، ہر انسان کی، چاہے امریکہ میں رہتا ہے، چاہے یورپ میں رہتا ہے، چاہے افریقہ میں کہیں رہتا ہے انسان، ہر انسان کی ضرورت وہ ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہے۔ بنیادی ضرورت ہر انسان کی ایمان اور اعمال میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم شک میں پڑے ہوئے۔ اور میرے دوستوں یہ جو زندگی یہ محنت چاہتی ہے، یہ ہم چاہے لٹریچر سے اور تقریروں سے نہیں، میرے دوستوں یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے دین دنیا میں دین پھیل جائے اس کے لیے اللہ نے نبیوں والی محنت کو شرط قرار دیا ہے۔ اللہ نبیوں کو نہ بھیجتے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بڑی کون سی ہستی ہے، اور بیت اللہ سے بڑا کون سا مقام ہے کوئی جگہ؟
اللہ کے نبی سے بڑھ کے اللہ کے نبی پکڑ رہے تھے پردہ کعبے کا حتیم میں جا کے میزابی رحمت کے نیچے، یہ دروازے چمٹ جاتے منتظم پہ چمٹ جاتے، اللہ انسانوں کو ہدایت دے، اللہ انسانوں کو ہدایت دے۔ کتنا غم، کتنی مشقتیں اسی بیت اللہ میں اللہ کے نبی سجدہ فرما رہے، ہم سب جانتے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، پیڑ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں خندق کے موقع پر۔ تو یہ میرے دوستوں یہ اللہ کو پسند ہے، قربانی مجاہدہ اللہ کے دین کے لیے، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، سارے نبیوں نے محنت کی، مشترک ہے سارے نبیوں کی زندگی، محنت مجاہدہ مشقت، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اس دین کی کھاد ہے قربانی اور مجاہدہ۔ اور دنیا کی کوئی چیز آپ مجھے بتا دیں، کوئی چیز آپ کو غلہ حاصل کرنا تو کیا کریں گے آپ؟ بیج سانبے کے دعا مانگنی شروع کر دیں گے، اللہ میاں اس بیج میں سے فصل پیدا کرو۔ آپ جانتے کتنی محنت ہے، چاول کی بجائی ہوتی ہے تو کتنی محنت ہو، ہم تو شہری لوگ ہمیں نہیں اندازہ، لیکن آپ جائیں دیہاتوں میں جہاں زمیندارہ ہوتا ہے، یہ میں نے کپڑا پہنا ہوا ہے، آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، سیدھا اب 2000 روپے کا کپڑا 3000 کپڑا لے لیں اور درزی کے پاس جائیں تو وہ درزی تو پہلے کیا کرے گا، اس کو کینچی لگائے گا، کاٹے گا اس کو، آپ یاد ہی کیا کر رہے ہو، کپڑے کو کاٹ رہے ہو، کٹے گا تو صحیح بھائی، اگر آپ کو جسم پہ پہننا ہے تو پہلے تو یہ کٹے گا، پھر کیا ہوگا بھائی، پھر اس میں ہزاروں لاکھوں سوئیاں چبھیں گی اس کپڑے کے، پھر آپ کے جسم پہ سجے گا یہ۔ تو دنیا کے اندر کون سی چیز ایسی ہے، ایک آدمی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، پڑھوں کچھ نہیں اور ڈاکٹری کتابیں لے کر دعا مانگے، اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، تو کب ڈاکٹر بنے گا؟ 18 سال مشقت اٹھاتا ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، تو آدمی مشقت کرتا ہے پہلے، دکاندار آدمی، کاروباری آدمی دکان کھولتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، مال خرید کے لاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو ہر چیز کے لیے محنت ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جس کے لیے محنت نہیں؟ محنت کا درجہ پہلے ہے اور اس کا نتیجہ حاصل ہونا وہ اگلی درجے کی بات ہے۔ بغیر محنت سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، کون سی ہے؟ اور پھر دنیا کی محنت امید پر ہے، یقینی نہیں ہے۔ ایک آدمی نے زمیندار کیا، اب یقینی نہیں ہے کہ فصل ملے گی، کاروبار میں بیٹھا دکان کو، یقین نہیں کہ نفع ملے گا، جیسے میں نے کہا تعلیم حاصل ہے، یقین نہیں ہے تعلیم اس کو حاصل فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن دین کی محنت پر یقینی ہے۔ اللہ خود فرما رہے جو ہمارے لیے جوہد کرے گا ہم اس کے لیے ہدایت کی راہوں کو ضرور کھولیں گے، تاکید کے اللہ فرما رہے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان کے لیے ہدایت، جو مجاہدہ کرے گا محنت کرے گا اللہ کے لیے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اوروں کے لیے وعدہ نہیں ہے اللہ کا کہ اوروں کو بھی میں ہدایت دوں گا تمہاری محنت ہو۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا، جب اللہ کے نبی کو اتنا غم تھا اپنے چچا کا، تو آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ حکم ہے آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دیں، ہدایت تو اللہ کی، لیکن سبب کو اختیار کرنا، محنت کرنا، یہ میرے اور آپ کی ذمہ ہے۔ اور کتنے خوش قسمت ہے آپ سوچیں، کبھی آدمی بیٹھ کے سوچے میں ہوں کون، میں کون ہوں بھائی؟ پہلے نمبر میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں بھائی، کتنا بڑا اللہ نے مجھے درجہ کیا ہے۔ جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے خواہش کی، نبیوں نے چاہت، بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ شاید کائنات نہ بنتی اگر اللہ کو اپنے نبی کو پیدا نہ کرنا تھا، اتنے بڑے نبی کی امت میں اللہ نے مجھے آپ کو پیدا کرنا، اور پھر کتنا بڑا اعزاز دیا۔ ہم میں سے کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے ہر آدمی نبی والا کام کرنے کے لیے ہم کو ذمہ داری دی۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ ایسے جو ہم چل رہے ہیں جس طرح سے، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ثواب بھی مل رہا ہے اور اللہ پاک کچھ نہ کچھ دنیا میں تبدیلی آ رہی، لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ روزانہ لاکھوں انسان بغیر کلمے کے جا رہے ہیں، لاکھوں انسان، کوئی مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ ہم تو کسی بلی کے بچے کو بھی جو ہے نا آگ میں جلتا ہوا دے سکتے، کتے کے بچے کو بھی آگ میں جلتا ہوا دے سکتے، زندہ کتے کے بچے کو آگ میں ڈالتے ہم کہیں گے کیا ظلم کر رہے ہو۔ جیسے کہ انسان، اربوں انسان چائنا میں بچ رہے ہیں، سارے ہم میں سے کتنے چائنا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر چیز چائنا کی ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ کہاں جا رہے ہیں چائنا والے بچے بچیاں جو کارخانوں میں کام کر رہے ہیں؟ پھر امریکہ والے، یورپ والے، پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، اتنے خوبصورت لوگ، اتنی استعداد والے لوگ کہاں جا رہے ہیں؟
تو مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے. وہ زندگی، مبارک زندگی اگر سامنے آ جائے تو میں تو سے ہو نہیں سکتا کہ وہ بغیر اسلام کے زندہ رہے، ہو نہیں سکتا. اس کو دیکھنا چاہتے اسلام کہاں پر ہے. ہمارا تو اسلام مسجد تک ہے کہ بیت اللہ کے اندر. محلے میں ہمارا کیا حال ہے، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، رشتے داروں میں کیا حال ہے، سڑک میں ہم کیا حال ہے. گاڑیاں چلائیں تو ہم جانتے نہیں ہیں گاڑی کیسے چلاتے ہیں، سگنل پہ کیسے رکنا چاہیے، فٹ پاتھ پہ کیا ہونا چاہیے. یعنی بنیادی چیزیں ہماری جو ہیں معاملات کی، اس میں ہم کہاں ہیں بھائی. قرضہ لے کر ہم کیا کرتے ہیں بھائی، قرض ہنسنا ہوتا ہے، قرضہ لے کے ہنستے رہتے ہیں. کیا ہم کر رہے ہیں دنیا میں، دیکھیں ہم اپنے آپ کو. تو اگر دین کی حقیقت سامنے آئے گی، صحیح دین سامنے آئے گا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس دین میں لوگ داخل نہ ہو. تو اس لیے میں ہمیں اور آپ کو پورا دین، ہم جو علاج کریں پورے دین میں پوری کامیابی ہے. پورا دین جس میں ایمان بھی ہے اور جس میں اعمال بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہے. صرف نماز روزہ نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی. اس لیے بعض علماء سے سنا ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ یعنی وہ کہتے ہیں 25% جو ہے نا وہ عبادات ہے، 75% معاملات ہیں. 75% کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے. تو اس لیے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا اور ہمیں اور آپ کو عزم کرنا ہوگا. تھوڑی سی زندگی ہے، بہت تھوڑی سی، جتنی میں ایسی 45-50 سال میں سارے وہ گھوم جاتے تھے بھیا پورا. زیادہ لمبا بلوانا نہیں ہے. اور جو ہمارے پچھلے چلے گئے بڑے دنیا سے محنت کرتے کرتے کیا انہوں نے نقصان کیا. کتنی زندگی تھی، 50 سال 60 سال محنت کی، چلے گئے دنیا سے. لیکن کیا کچھ، میں کبھی مولانا رحمۃ اللہ نے ایک آدمی تھے بہمی صاحب بتایا کرتے تھے، چھوٹا سا جسم تھا، دبلا پتلا، چھوٹا سا قد تھا، دبلا پتلا جسم تھا، زبان میں لکنت تھی اور بات کرنے میں بھی مشقت ہوتی تھی. کوئی ایسی جس کو کہتے وجاہت نہیں آتی. لیکن آج جتنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تبلیغ کے برکت سے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے آدمی حساب نہیں لگا سکتا. تو ان کی قبر میں جا رہا ہے، وہ نظام الدین کی مسجد میں وہ قبر بنی ہوئی ہے، وہاں ان کو سارا جلسہ اس شخص کو جا رہا ہے. 63 سال میں دنیا سے چلے گئے، 63 سال. لیکن کیا غم تھا، کیا فکر تھی، کیا عزم تھا، کیا فیصلے کیے انہوں نے کہ اللہ نے ان کی قربانی پر، ان کے فیصلے پر ساری دنیا کا نظام بدل کے رکھ دیا. تو آج میرے دوستوں اللہ کی ان سے کوئی رشتے داری نہیں تھی، میری اور آپ کو خدا نہ خاصہ اللہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم فیصلہ کریں اور ہم رحم کھائیں اپنے اوپر اور سارے عالم کے انسانوں پر رحم کھائیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے اور یہ کام حضرت فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارا کام رسمی رواجی نہیں ہے. ڈر ہے کہ رسمی رواجی نہ بن جائے. رسم کیا ہوتی ہے میرے دوستوں، اس کو حقیقت نہیں ہوتی ہے، حقیقت نہیں. تو اس کام کی حقیقت کیا ہے کہ بھائی اس کام کو قربانی کے ساتھ کر رہے ہو، مجاہدے کے ساتھ کر رہے ہو، ہر حال میں کر رہے ہو، جیسے ہمارے بڑوں نے سکھا ویسے ہم کر رہے ہو. تو پھر دیکھو میرے دوستوں، سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو فائدہ ہوگا جب ہم میرے دوستوں روزانہ انشاءاللہ ایمان اعمال کی دعوت دیں گے اور پھر اعمال کو جیسے ہمیں کرنا چاہیے اس کی حقیقت کے ساتھ کریں گے. روزانہ اپنی نمازوں کو بنائیں گے، سنواریں گے. روزانہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتا. وہاں اللہ نے مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے. ہر عمل کے اندر وہاں پہنچنا ہے جہاں اللہ کے نبی نے ہمیں دکھایا ہے. تو روزانہ ہم اپنی عبادت کے اندر عبادت میں محنت کرنا، ہر پچھلی نماز سے اگلی نماز اچھی ہو، ہر کل کے ذکر سے آج کا ذکر اچھا ہو، ہر کل کی تلاوت سے آج کی تلاوت اچھی ہو، ہر کل کے رونے دھونے سے مانگنے سے آج کا مانگنا اور بڑا ہوا ہو. روزانہ میں دوست اپنا محاسبہ کر کے آگے بڑھ. ہمارے امی صاحب فرماتے ہیں ہمارے مثال ایسی جہاز، اب جہاز فضا میں اگر رکا تو نیچے آئے گا. چلتے رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے. 3 دن لگا دیے بس کافی ہو گیا، چلا لگا دیا بس کافی ہو گیا. 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، چلا ہی لگا رہے، سیرو نہیں لگا رہے. ہمیں اور آپ کو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں. ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنی دعا میں بھی سچے نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں ہم اپنی دعا میں بھی سچے نہیں ہیں. ایک دکاندار دعا مانگتا ہے اللہ مجھے روزی دے دے، تو گھر نہیں بیٹھتا، وہ جا کے دکان کھولتا ہے.
ایک لڑکا جو ہے کہتا ہے مجھے اللہ پاس کر رہے تو وہ محنت کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے. ایک کسان جو ہے وہ زمیندارہ کرتا ہے تو ہم ہوتے ہیں اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے، اللہ سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے، اور محنت کتنی کر رہے ہیں اس پہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. تو سارے عالم کو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دین بہت آسان ہے اور ایمان اور اعمال والی زندگی کے بغیر چارہ نہیں ہے کسی انسان کا بھی، وہ ہمارے پاس ہے اور وہ حاصل ہوگی میں تو دنیا کو اللہ ہدایت دیں گے ہماری اور آپ کی قربانی اور مجاہدے پر. اللہ کے ہاں ایک سطح مطلوب ہے قربانی کی، سطح مطلوب اللہ کے نبی نے قربانی دی، صحابہ نے قربانیاں دی. کیسی قربانیاں دی ان کی ہم آپ جانتے ہیں، ہم سے تو نہیں مانگا جا رہا. اگر ہم اور آپ جتنا ہم کر رہے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر جتنا ہم نے کرنا ہے، اگر اس کو صحیح ترتیب سے کریں گے، قربانی اور مجاہدے کے ساتھ کریں گے، تو میرے دوستو اللہ کی طرف سے فیصلے بہت جلد ہو جائیں گے. کل ہمارے بزرگ آئے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ مولانا احسان صاحب کی طرف سے انہوں نے فرمایا کہ مولانا احسان صاحب نے فرمایا کہ بھائی بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ دنیا جو ہے تمہارے پاس آئے گی، ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے، ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے، ہمیں بتاؤ بھائی کچھ راستہ دکھاؤ. اور مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جب حق کی دعوت چلتی ہے تو اللہ پاک جہاں جہاں سے انسانوں کا یقین ہوتا ہے نا ہونے کا، اللہ سب جگہ سے جو ہے نا اس چیز میں سے اس چیز سے ہونے کو نکال دیتے ہیں. جیسے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بتوں میں سے آواز آئی، جب قربانی ہوئی تو کیا ہوا، بتوں میں سے آواز ہے، ہمارا زمانہ چلا گیا اور مسجد والوں کا زمانہ. بھیڑیوں نے دعوت دی. تو میرے دوستو یہ اللہ پاک جتنی ہم دعوت زور سے دیں گے، قربانی کے ساتھ دیں گے، اللہ دنیا کے انسانوں میں بے چینی پیدا کر دیں گے اور بے چین ہو کے لوگ ہمارے پاس آئیں گے. اب اس کو ہم تیار نہیں ہے اس کے لیے. ہمارے یہاں تو ایک دو جماعتیں آ جائیں نا مسجد میں معذرت کے ساتھ، دو جماعتیں آ جائیں اس کہتے یار ہماری مسجد ملی ہے، دو جماعتیں مہینے میں آ گئی، 3 جماعتیں آ گئی. اگر کراچی کے صرف کراچی کے سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں، مثال کے طور پر اگر 10,000 کراچی میں عیسائی ہوں مسلمان ہو جائیں، مرد کا کیا، چلو عورتوں کو چھوڑ دیں، تو ان کی کتنی جماعتیں بن جائیں گی بھائی؟ 10,000 کی 10 کی 1000 جماعتیں بن جائیں گی. اب 1000 جماعتیں آ جائیں مدنی مسجد میں. اس وقت ہمارے یہاں 200-250 جماعتیں، 300 کراچی میں. تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں اتنی جماعتیں آ گئی ہیں، ہمارے پاس تو روز جماعت آ جاتی. تو 1000 جماعتیں آ جائیں گی، ہم کیا کریں گے بھائی؟ تو اللہ بھی کہتے ہیں بھائی تمہارے استعداد میں کیسے مسلمان کروں ان کو بنو ہوتے ہمت والا، ہمت تو تم کرو. تو آج میرے دوستوں ہماری طرف سے دیر ہو رہی ہے. اگر ہم اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے، ہم فیصلے کریں گے کہ ہماری غرض یہ کہ اللہ انسانوں کو ہدایت دے، اور اس کے لیے جو ہم سے مطالبہ ہے، یہ تو 4 مہینے تو کم سے کم ہے نا کہ 4 مہینے دفعہ لگا دو. ہم سے تو مطالبہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ کے دین کا تقاضا ہے اس کے لیے میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ جاؤں. تو اس کے لیے میرے دوستوں ابھی اجتماع ہمارا آ رہا ہے، ہر سال آتا ہے اجتماع آتا ہے، ہو جاتا ہے، چلے ختم ہو جاتا ہے. اب اجتماع سے مقصود کیا ہے؟ اجتماع سے مقصود یہ ہے کہ اجتماع سے پہلے ایسی محنت کی جائے کہ مجمع اس کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنانا ہے، اور ہم نے اس کام کو اپنا مقصد بنا کے اور ساری دنیا میں پھرنا ہے. محنت کر کے مجمع کو اجتماع گاہ میں لانا، جتنا مجمع اجتماع سے پہلے نکل جائے وہ اجتماع سے پہلے نکالنا، باقی کو محنت کر کے ذہن بنا کے اجتماع کا ملانا، تاکہ اس ماحول میں آ کے لوگ اللہ کے دین کی بات سن کے فیصلے کریں، عزم کریں اور ایک بڑا مجمع وہاں سے اللہ کے راستے میں نکل جائے. تو اب یہ اجتماع ہمارے سر پہ آ گیا. آج جمعرات ہے، اگلی جمعرات کے بعد اس سے اگلی جمعرات ہماری اجتماع کا میں ہوں انشاءاللہ. تو اس کے لیے میرے دوستوں ہمیں اور آپ کو دن رات ایک کرنا ہے. اگر بغیر محنت کے مجمع کو جمع کیا گیا تو اس کا وہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بعض اوقات سنبھالنا پڑ جاتا ہے مجمع کو. تو مجمع پہ محنت کر کے روزانہ دعوت دے کے، ایمان عمل کی دعوت دے کے، قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، اور مجمع کو تیار کر کے لانا. تو اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں وقت بہت تھوڑا ہے اور زندگی بھی بہت تھوڑی ہے اور بہت تیزی سے گزر رہی ہے. ہم سب عزم کریں اور نیت کریں اور ارادے کریں اور فیصلے کریں. تو کرتے سب فیصلے انشاءاللہ. کیا فیصلہ ہے بھائی؟ فیصلہ یہ کہ بھائی اس کام کو اپنا کام بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد حیات بنائیں گے اور کسی مسلمان کو مسجد سے باہر نہیں چھوڑیں گے. سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ.
تو اس کے لیے اب ہمارا جیسے ہمارے بھائی صغیر صاحب نے بیان سے پہلے بھی درخواست کی کہ ہمارا بیان اور مطالبہ یہ سارا بیان ہے. یہ ہمارا مطالبہ جو ہے نا یہ بیان کا حصہ ہی ہے بلکہ بیان کا نتیجہ ہے. ہمارے مسجد میں امام صاحب درس دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ حدیث مختصر دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حدیث ہو رہی تو بعض نمازی جو ہے نا وہ ہمارے سلام پھیرتے اٹھ کے چلے جاتے جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو میں نے ایک دو ساتھیوں کو بلایا, میں نے کہا آپ کو بتایا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ امام صاحب نے کیا کہا تھی؟ امام صاحب نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اور آپ بغیر سنے اللہ کے نبی کی بات کو یوں چلے گی. تو میں نے کہا 5 منٹ کی تو بات ہوتی ہے, آپ بیٹھ جائے کریں. یعنی یہاں امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کے جنت ہوں, تمہارے ابا یہ کہہ رہے ہیں اور آپ ادھر سنی انسنی کر کے چلے جائیں. تو یار تم نے اپنے ابا کی بات بھی نہیں سنی. تو یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے یہ ہم سب سے مطالبہ ہے, لیکن اس میں یقیناً ہر آدمی ہر وقت نہیں جا سکتا ہے. بعض لوگ فوراً چلے جائیں گے, بعض لوگ ابھی وقت لگا کے آئیں گے, بعض لوگ بائک ہاتھ لے جائیں گے. لیکن ہم سب کا اس مجمع کے اندر بیٹھنا اور دعائیں مانگنا اور جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنا کہ یا اللہ یہ تقاضے دین کے چل رہے ہیں, یہ تقاضوں کو تو پورا کر. یقین جانے میرے دوستوں, میں آپ کو کئی ملک ایسے ہیں جس میں ہمارے سے 20 25 40 سال بعد کام شروع ہوا ہے. شب جمعہ کا اجتماع ہو یا ویسے ان کا اجتماع ہو, بیانات ہوں, ایک آدمی نہیں ہوتا. ایک آدمی. ایک ملک میں ہمارا جانا ہوا, فجر کی نماز پڑھ کے ہم نے دیکھا سلام پھیر کر, فجر سے پہلے ہم اجتماع ذرا ہٹ کے ٹھہرے ہوتے. جب اجتماع میں داخل ہوئے تو پورا اجتماع تقریباً نمازیوں سے بھرا ہوا تھا. پورا فجر کی نماز میں مصلی پہ سب بیٹھے ہوتے نماز سے پہلے. اور سلام پھیر کے میں نے اٹھ کے دیکھا تو مجھے 2-4 آدمی ایسے نظر آئے جن کی ایک نظر نکل گئی ہو. پورے مجمع کی نماز اور بیان میں ایک آدمی نہیں اٹھتا تھا, ایک آدمی نہیں اٹھتا. مطالبہ ختم ہوا, اعلانات ہوئے, پھر مجمع اپنا اٹھتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی تھوڑا سا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سب یہ دیکھو بیان کرنے والے کے بیان سے کوئی لوگ تیار نہیں ہوتے. ہم سب کی فکر پر, ہم سب کی دعاؤں پر, ہم سب کی توجہ سے اللہ پاک جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. اس لیے ہم جو ہے یعنی دوسری چیز نہ بنے کہ مجمع کا میں انتشار کا ذریعہ بننا یا مجمع کی توجہ کو دوسری طرف جانے کا ذریعہ بننا. زیادہ ہمارے یہاں 10 منٹ کا مطالبہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا. تو 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ سب بیٹھیں گے, اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے, دعائیں کریں گے. تو اس کے لیے درخواست یہ کہ جن بھائیوں نے آج تک 4 مہینے لگائے, دیر نہ لگائیں. 4 مہینے گزر جائیں گے, 120 دن آئیں گے جائیں گے, 4 مہینے یوں گزر جائیں گے. ابھی ہمارے بڑی صاحب مشورہ 3 مہینے لگا کے ہم ملے, 3 مہینے لگا کے آ گئے, وہ بھی گئے, گھر والے بھی سارے گئے, لگا کے آ گئے. تو میرے دوست سے وقت یوں گزر جاتے ہیں. آدمی ویسے لمبا, ہمارے دوست یہی شب جمعہ پرانی بات ہے, ہم نے کہا بھائی 4 مہینے ہمت کر لو. تو خیر وہ بہت کہتے امی جو ہے نا بہت وہ کرتی ہے, بہت مجھ سے پیار کرتی ہے, چھوڑتی نہیں ہے. خیر اللہ نے ان کے جی میں ڈالی اس رات کو, اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں کل جا کے امی سے بات کرتا ہوں, 4 مہینے لگوں گا. تو امی کو کہہ رہے امی مجھے جانے جماعت میں, آپ بس مجھے جا. میں نے کہا کتنے دن کے لیے جا رہے تم؟ کہنا امی بس 16 جمعے باہر پڑھوں گا, 17واں جمعہ یہیں آ کے پڑھوں گا. بس نیت کر لی تھی عزم کا, امی چلو بھائی ٹھیک ہے جاؤ تم چلے جانا. وہ آدمی عزم کرتا ہے تو اللہ آسان کرتے ہیں. ہم خود سے فیصلے کر لیتے ہیں, یوں ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. جتنے ملکوں سے وقت لگا کر آئے, جتنے سال لگا کے آئے, آپ کے سب ہم سب کے محلوں میں ہی ہے نا, کیا نقصان ہوا. تو اس لیے میرے دوستوں, ہم جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری اس قربانی پر اللہ کے یہاں سے فیصلے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے نفرت نکلنے پر اللہ اس ملک والوں کے دلوں کو بدل دیں گے. اس ملک میں اللہ ہدایت کی ہوا کو چلا دیں. یہ عجیب اللہ کا معاملہ ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلا کہ میری اس قربانی پر, میرے اس اچانک اللہ کے راستے میں نکلنے پر اللہ کو رحم آیا, اللہ نے فلاں انسانوں کو جائے. تو اس لیے میرے دوستوں ہم ساری انسانیت پہ رحم کھائیں. واقعہ تو میں کہہ رہا ہوں, آپ دنیا میں پھرو, رونا ہے آپ کو. انسانیت جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہو. اور میرے اور آپ کے تو وہ مبارک دین ہے, وہ پاکیزہ دولت ہے جس کے لیے انسانیت ترس رہی ہے. میرے دوست انسان میں آپ کہہ جانور سے بدتر زندگیاں لوگوں کی گزر رہی ہیں. کوئی پتہ نہیں ماں کون ہے, بیٹی کون ہے, باپ کون ہے. جانور سے بدتر پریشان ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. تو اس سے ہمارے پاس وہ اتنی مبارک پاکیزہ زندگی ہے میرے دوستوں, اس کے لیے ہم دنیا میں پھریں گے.
اور تھوڑی سی میری قربانی، میرے بیوی بچوں کی جدائی، میرا تھوڑا سا گھر میں فاقہ، تھوڑی تھوڑی سی پریشانیاں، اور اس میں جو اللہ لذت دیں گے ہمیں، دل کے اندر جو سکون ملے گا اور جو اطمینان ملے گا اور جو لذت ملے گی، اللہ کی جو محبت ملے گی، میرے دوستوں جو آدمی نکلتا ہے اسی کو اس کا اندازہ ہے۔ تو کیا خیال ہے، فیصلے کرتے سب؟ تو اب اتنا تو کم از کم کر لیں گے، سب بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ارادہ کریں، کون ہمت کرتا ہے؟ نقد اللہ کے راستے میں، نقد، یہ شب جمعہ نقد کے لیے ہے۔